نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في مقام آخر قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في مقام آخر وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في مقام آخر وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رسول الله انظر حالنا يا رسول الله انظر حالنا يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إننا في بحر غم مغرق خذ بأيدينا سهل لنا أشكالنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله آواز بلند پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا
سیدی یا رحمت للعالمین. ایک مرتبہ اور پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا عالم ما کان وما یکون وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا نور الافئدۃ والعیون. انتہائی عزت، تکریم اور وقار کے لائق میری جماعت جیت اور مستند علماء کرام، مشایخ اعظام، حفاظ کرام، قرہ حضرات، نعت خوانان، شیخ لسان اور ماہانہ درس قرآن کریم کی اس پروقار، پرمسرت، پرسعادت، پرراحت، پرنور، پرسرور، نورانی، روحانی، ایمانی، وجدانی، عرفانی، حقانی اور ایقانی نافع پاک اندر تشریف لیاؤں والے غیور مسلمان بھائیوں، بزرگوں، عزیزوں، دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. بزم فیض رضا یقینی طور پہ مبارکباد کی حقدار ہے. اج تیسری سالانہ ختم نبوت کانفرنس کا انعقاد کیتا گیا اور کتنے ماہ ہوئے 39 اج ماہانہ درس قرآن. قرآن پاک نے آپ بیٹھ کے ساڑھے سامنے بولنا نہیں یا کسی اونج ٹر کے آ نہیں جانا. ہر کام واسطے ایک انتظام چاہیے، ایک اہتمام چاہیے، اور یقینی طور پر میری طرفوں مبارک ہے اس انجمن دے اراکین، اس بزم دے اراکین کہ جنہ نے ہر مہینے بھی انتظام کرنا اور سالانہ تیسری ختم نبوت کانفرنس کا بھی اہتمام کیا. اور اپنی ہمت نہیں انسان دی، ای سعادت بزور بازو نیست، باواں دی طاقت، بینک بیلنس، کوٹھیاں تے بلڈنگاں تے محلات، یہ سارا کچھ ہوئے کہ محفلاں نہیں سجدی ہیں. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ چاہے جنہوں اپنا چاہے فضل عطا فرمائے. برادر مکرم، عزت مآب جناب محمد حسان قادری صاحب سیدھا مجدور، انہاں دی للہیت، جذبہ اخلاص و محبت، اس سارا کارگر اور کام آ رہا ہے جیڑا اس سجیا سجایا تے بنیا بنایا ماحول مینوں تے تانوں اللہ نے اج نصیب فرمایا. کوئی نہ
کو شمع جلان والا بھی تو ہوتا ہے نا, آپ ادھر ہی جلتی ہے کیوں؟ شمع جلان والا بھی تو کوئی ہوتا ہی. اللہ تعالیٰ نے اس سیرا انہاں دے سر سجایا. اللہ تعالیٰ انہاں سمیت میری جماعت دے ہر عالم دین دی خیر فرمائے, اور اللہ تعالیٰ سانو انہاں علماء دی قدر کرن دی توفیق رفیق عطا فرمائے. کیونکہ اسی نہ قدرے لوگ ہیں, اسی قدر نہیں کرتے. جدو کوئی ٹر جاتا دنیا تو پھر اسی مزار بڑا خوبصورت بنانے ہیں, روپیہ کوئی کروڑ لا کے پھر مزار بنانے ہیں, کوشش کرنے ہیں مسجدیں ہی بنائیے کیونکہ حضرت صاحب بڑا سونا وقت کڈیا ہے. پر گل یہ مرد تو بعد قدر کیڑی کیتی جے؟ قدر کرنی ہے تے جیوندیاں دی کرو. کیوں؟ حقیر جان کے جن کو بجھا دیا تو نے, ارے یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی. چراغ جلنے لگے, اللہ ان کی قدر کرنے سان توفیق عطا فرمائے. یہاں سے بات نہیں کر اتنا بول دے کہ یہاں سے کیا کر دیا, بڑی مہربانی. پانی کو بول دے منٹ زیادہ ہوتا ہے, بڑی مہربانی, آواز ایزی ہو جائے. اللہ برکت عطا فرمایا. وقت اتنا ہے کہ وہ مشکل ایک داڑھی ہے ذرا گلی ہوئی, وقت صرف اتنا ہی. دوبارہ جنی دیر اللہ تعالیٰ میں نے توفیق عطا کرے گفتگو دی, تو سب پورے ہم تن گوش ہو کے میری گفتگو سن جائیں. کیونکہ شاہ کے بعد بڑے جید مستند علماء تشریف لے آ رہے ہیں, وہ آ کے انشاءاللہ معاذ اسلام تو تمہیں نوازن گے. لیکن اجے چونکہ میری باری اس واسطے ہوں میں لگا بیان کر گفتگو ذرا میری توجہ نہ سننا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو جڑی بھی شان اللہ دیتی ہے نا وہ واپس نہیں گئی. اور میں یہ آخا کہ فلاں نبی نو جڑی ملی, فلاں رسول نو جڑی ملی, سارے ساڑے سر کا تاج, سارے دے عزتاں نو اسی سلوٹ کرنے. کہ ساڑا عقیدہ قرآن والا نا, لا نفرق بین احد من الرسل, رسولہ ہوتے ایمان لیون وچ اسی فرق نہیں کرتے. آدم علیہ السلام تو لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی ہوتے ساڑا ایمان ہے, ہر رسول ہوتے ساڑا ایمان ہے, ہر پیغمبر ہوتے ساڑا ایمان ہے. آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ, سارے رسولہ ہوتے ایمان ہے جڑے اللہ نے کر لے, جڑے اللہ نے کر لے, انہاں سارے رسولہ ہوتے ساڑا ایمان ہے. پر جنوں میرے اللہ نے جیڑی شان عطا کر کے کائنات پہ بھیجیا ہے وہ رب نے واپس نہیں لئی. جدوں آدم علیہ السلام تو لے کے عیسیٰ روح اللہ کلمت اللہ علیہ السلام تک رب نے شانہ دے کے, مقام دے کے, مرتبے دے کے واپس نہیں لائے. جنہوں نبوت دیتی واپس نہیں لئی, جنہوں رسالت دیتی واپس نہیں لئی, جنہوں کتاب دیتی واپس نہیں لئی, جنہوں صحیفہ عطا فرمایا واپس نہیں لیا, جنہوں جڑی ڈگری اللہ نے عطا کی تھی وہ دے کے واپس نہیں لئی. تے جدوں دجیاں کولوں واپس نہیں لئی تے جڑا نبیاں دا سردار بن کے آیا, جڑا رسولاں دا سردار بن کے آیا, جڑا اعلیٰ تو اعلیٰ تے سونیاں تو سونا تے سلکھڑیاں تو سلکھڑا, اس نو جماعت دا بہتر اور سوائے الوہیت دے کوئی شان ایسی نہیں جڑی رب نے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا نہ کیتی ہوئے. وہ شان چھوٹی ہوئے یا بڑی ہوئے, پر وہ شان جڑی محبوب دی شان بن گئی وہ چھوٹی رہ نہ گئی, بلکہ سارے نبی اپنے شانہ وچوں وہ شان پائے تے فقیقت رہ گئی, اگے نکل گئی. کیا جدو ساتھ آنا ہوئے تے پھر صفت بھی اتنی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. جتنی ذات اللہ ہوئے اتنی صفت بھی, بولو بولو, جتنی ذات اللہ ہوئے اتنی صفت بھی اللہ ہوتی ہے. ذات اللہ نہیں تے صفت اللہ نہیں. فلاں بڑا تیز چلتا ہے بھائی, بھائی تیز اس لیے چل رہا ہے کہ اس میں تیزی کی پاور موجود ہے. فلاں بڑا آہستہ چلتا ہے, اس میں تیز چلنے کی پاور نہیں ہے. شان ہوتے پر ہے لیکن آہستہ چلن دی, جن کو شان تیز چلن دی ہے پھر وہ اس واسطے کہ ذات آلہ ہے نا تو دا چلنا بھی یاد ہے.
وہ بولنا بھی یاد ہے. ایک بندہ غریب مسکین فقیر بے نوا اگر خود کلام کرے وہ کلام میں کوئی سنتا نہیں, کوئی توجہ نہیں کرتا. اگر صدر ہوئے, وزیر اعظم ہوئے, چیف منسٹر ہوئے, پرائم منسٹر ہوئے, کوئی اور وزیر ہوئے, کوئی وزیر داخلہ یا خارجہ ہوئے اور جنہوں منصب ملیا ہوئے جس لئے وہ کلام کرے, سارے میڈیا پہ ہوتی ہے فلاں نے یہ بات کی, فلاں نے یہ بات کی, فلاں نے یہ بات کی. کیوں؟ اس کی ذات کو دیکھا جاتا ہے, اور جس کی ذات آگا ہو, عرفہ ہو, اس کے منہ سے نکلنے والی بات اتنی آگا اور عرفہ ہوتی ہے, ہم تو معاصر اتنے آگا ہوتے ہیں. تو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے اس کے ساتھ اٹیچ ہونے والی ہر شان, ہر مقام, ہر مرتبہ, ہر انعام, ہر معجزہ, ہر برہان, ہر آیت, ہر تدبیر اللہ نے جنیاں بھی شانہ دیا ہے. کوئی شان جزوی نہیں, اللہ نے مصطفیٰ کو ہر شان کلی عطا فرما کے کوئی شان جزوی نہیں. جی جزوی ہوتی تھی کو کھچ کے اپنے پلے پا لیں گا, جزوی ہوتی کو کھچ کے اپنے پلے پانا. جناب یہ جزوی ہے, چلو اونا دی تے نہیں نا, اونا کو جزوی دا کام ہی کوئی نہیں, چونکہ کلی شان آ رہے ہیں. اس واسطے شان ہے ساڑھے آ رہے ہو. رب نے جزوی دیتی کوئی نہیں تاکہ کوئی چوری کرے ہی نا. رب نے کوئی شان جزوی عطا کی تھی ہوئی نہیں. کیوں؟ تاکہ کوئی ڈاکہ نہ مارے, کوئی چوری نہ کرے, کوئی ہیرا پھیری نہ کرے. رب نے جڑی شان دیتی ہے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کلی شان عطا فرمائی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں جا کے نبوت کا دعویٰ کرنے والا صرف ایک بندہ ہو سکتا, صرف ایک. آپ کے مقابلے میں جا کے نبوت کا دعویٰ کرنا صرف ایک بندہ ہو سکتا ہے. دس دیا کون؟ ایک ہو سکتا سی, جیڑا سیدہ آمینہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ دا پتر ہوندا. یہ گل سمجھے, جیڑا حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا لخت جگر ہوندا. رب نے تو پڑھا دیتا ہی نہیں, کیونکہ اللہ دی ذات ہے نا, اللہ دی شان ہے. وَالْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. اول بھی ہے, آخر بھی ہے, ظاہر بھی ہے, باطن بھی ہے, ہر شے جانن والا ہے. خیال بات چاہتا ہے, رب جانتا ہے. خیال پیدا ہوئے تو تاں بھی جانتا ہے, اجے نہیں ہویا کیڑا خیال آنا ہے رب انہوں بھی جانتا ہے. سینے میں چھپے پیٹاں نو جانتا ہے. رب العالمین دی ذات جانتی ہے اس گل نو. آن کے آسے آسے چوڑ لوگ تریاں دی خوشخبری میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر ارشاد فرمائی, ایک کائنات والو فلاں بھی آئے گا, فلاں بھی آئے گا, فلاں بھی آئے گا. تریاں دی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تعداد ارشاد فرما دی تھی. انہاں کے اندر کئی آگے, ایک ہندوستان کے اندر آ گیا جنہوں قادیانی آندے نے, انہاں نام ہی میں نہیں دا, صرف مرزا قادیانی آنا, غلام احمد میں نہیں آنا, مرزا غلام قادیانی آنا. وہ جس ویلے آ گیا انہیں آکھیا میں دعویٰ کرنا میں نبی ہاں, میں دعویٰ کرنا میں رسول ہاں. رب العالمین نے فرمایا میں پہلے یہ اعلان کرنا ہوں پیا, میری ذات اول بھی ہے, میری ذات آخر بھی ہے, میری ذات ظاہر بھی ہے, میری ذات باطن بھی ہے. میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھا نہیں دیتا. حضرت سیدہ آمینہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے بیٹا ہو عطا نہیں کیتا, انہوں نے ہور کوئی اولاد میں انہوں نے عطا نہیں فرمائی. سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے گھر کوئی پتر ہو رہا آیا ہی نہیں. حضرت عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے عبداللہ والوں کوئی پوترا آیا ہی نہیں. اس واسطے کوئی اعلان نہیں کر سکتا. جناب انہوں نے بیٹا ہوتا وہ اعلان کر سکتا جی. رب العالمین نے پہلے دن تو اس مصریت اور کئی پھاڑ دیتا ہے. رب نے پہلے دن تو یہ سارے معاملات بے باطل نظریات, باطل عقائد انہوں نے کلا کما کر دیتا ہے. فرمایا مازاق دے کاجل والیا, وہ دوہا دے چہرے والیا, وہ لہذیاں زلفہ والیا, آمین دیا کھڑلا والیا, علم نشرہ دے سینے والیا, ید اللہ والے گرے گرے تھوالے. پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں تیرا شریک پیانا ہون دیتا ہی نہیں تاکہ وہ تیرے مقابلے میں جا کے کوئی یہ نہ آکھے میں بھی نبی ہوں, کوئی یہ نہ آکھے میں بھی رسول ہوں. سونے سارے معاملے تیری عظمت واسطے, تیری شان واسطے, تیری بزرگی ظاہر کرنے واسطے, تیری عظمت کا اعلان کرنے واسطے پہلے نہیں میں سارے ختم فرما دیتے ہیں. ان میرے بعد کائنات میں جڑی آنا ترین ذات ہے وہ مدینے دیا تاجدارہ تیری ذات.
او سونیا تیری ذات ہے اور کوئی آئے گا نہیں کہ جیڑا اعلان کرے گا رب العالمین چونکہ اول بھی آخر بھی ہے ظاہر بھی ہے باطن بھی ہے رب العالمین کو پتا سی اس طرح دے جہانی لوگ ہوئے نے اس طرح دے بغیرت لوگ ہوئے نے اس طرح دے دیوس قسم دے لوگ ہوئے نے اس طرح دے چول قسم دے لوگ کائنات چوئے نے جنہوں نے آخنا کہ اسی آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو رب نے قرآن دیتا ایک دے کوئی سامنے آ کے نبی نہ آکھے کیونکہ معنی درس قرآن ہے ایک نقطہ ہے کہ وہ سن لو ایک دے اس واسطے کوئی آکے نہ آکے میں نبی ہاں چونکہ میں بھی عبداللہ دا پتر ہاں جی میں تو نبی ہوں میں نبی رب نے فرمایا سونیا نا یہ نہیں ہونا تے دوجا پرا کیوں نہیں دیتا جنی مرضی تسلیم کرتا محبوب دی پر کدی جدوں جائیداد ونڈی جاندی تو انہیں آخنا سی میں تھوڑے ارگائیں جائیداد دے ونڈن وچ میں تھوڑی مثل ہاں ادا تھانوں ہونا ادا مینوں ہونا میں برابر ہاں رب نے فرمایا سونیا تیرے برابر بھی ہوں جو گا میں چھڑیا ہی کوئی نہیں کوئی یہ نہ آکھے کو جائیں اور کسے گالج نہ آیا تھے پر اس گال جاتے ویکھو جی جائیداد بڑی جانی ہے مثل اس میں تسی میری مثل ہو میں تواڈی مثل ہاں لیکن رب العالمین نے بھی نہیں رہن دیتا کمال کیتا یا اللہ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت سراج الامت نائب امام اعظم ابو حنیفہ حضرت مولانا امام شام رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کائنات وچ رب دی ذات تو بعد اعلی ذات ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات ہے نبوت وچ بھی اعلی نے رسالت وچ بھی اعلی نے پیغمبریت وچ بھی اعلی نے نفس نبوت وچ سارے نبی برابر نے نفس رسالت وچ سارے رسول برابر نے وتلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات جڑے رب نے رسول بھیجے نے رب فرماندا ہے پیا آ جڑے رسول نے مبعوث کیتے نے اے جڑے رسولاں دی جماعت ہے انہاں وچوں بعض نو بعض تے میں فضیلت عطا فرمائی ہے انہاں وچ او بھی رسول ہے جس نال میں رب نے کلام کیتا ہے انہاں رسولاں وچ او بھی شان والا ہے جنوں درجوں بلندی عطا کر دیتی سبحان اللہ جنہوں کلام کیتا ہے موسیٰ علیہ السلام نے جنہوں درجوں بلندی عطا کی تھی وہ میرے تیرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ترجمہ میرے امام نے کیتا ہے اللہ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ فاضل بریلوی محسن بریلوی رحمت اللہ علیہ آپ کی آندھنے سونیا تھوڑی مثل کوئی نہیں تھوڑی مثال کوئی نہیں تھوڑی مثیل کوئی نہیں تھوڑی نظیر کوئی نہیں تھوڑی ضد کوئی نہیں تھوڑی ند کوئی نہیں تھوڑے ورگا کوئی نہیں تھوڑے جیا کوئی نہیں تھوڑے ورگا کسی نام جمعی کوئی نہیں سونیا تھوڑے ورگا رب نے پیدا کیتا ہی کوئی نہیں پھر ترجمہ مشہور قصیدے دے اندر آپ کرتے ہیں فرماندے نے ملک کون میں انبیاء تاجدار ملک کون میں انبیاء تاجدار تاجداروں کا ہمارا نبی تاجدار دعوت میری صرف انہوں میں جن اندر وہ عشق ہے وہ عشق ہے جس کے بلالی کی چنگاری جڑی ہے نا وہ نظر ہونی چاہیے دی بچے نظر ہونی چاہیے دی ملک ایک آواز نہ سارے کیا ہے ملک کونین میں انبیاء تاجدار ملک کونین میں انبیاء تاجدار تاجداروں کا آقا ہمارا نبی تاجداروں کا آقا ہمارا نبی پنجوری مل کے سارے کہنا ہے سب سے اعلیٰ نبی سب سے اعلیٰ ہمارا نبی سب سے اعلیٰ او اعلیٰ ہمارا نبی سب سے اعلیٰ او اعلیٰ ہمارا نبی سب سے اعلیٰ او اعلیٰ ہمارا نبی رب العالمین نے ایک فیصلہ کھولے نام کیتا ہے اے سونے چلے والیا سارے نبیاں وچوں سارے رسولاں وچوں
کی ہے یا اللہ کیڑی شان فرمایا ہر نبی دے اندر شان رحمت موجود ہے ہر رسول دے اندر شان رحمت موجود ہے لیکن سونیا ختم نبوت دا تاج جو کہ میں تیرے سر تے سجایا ہے اس واسطے میں رب تیرے سر تے میں پگڑی رکھنا وا پیا اے دستار رکھنا وا پیا جدا ترا نیوا نہیں ہون دیاں گا قیامت تک اے ترا عظمت والا رہے گا اے رفت والا رہے گا اے بلندی والا رہے گا اے شانہ والا رہے گا یا اللہ کی عظمت فرمایا فما ارسلناک الا رحمت للعالمین اے سونے چہرے والیا تینوں میں سارے عالمین واسطے رحمت بنا کے بھیجا آیت بھی دستی ہے ختم نبوت دا تاج سجا کے آئے نے نہ کوئی بعد وچ نبی آ سکتا ہے نہ کوئی بعد وچ رسول آ سکتا ہے حزبیوں کے میں صرف میں ایک آیت دسنا پیا قرآن پاک دی 100 تو زیادہ آیات کریمہ ایسیاں نے جنیاں ختم نبوت نو واضح کر رہی ہیں 100 تو زیادہ حدیثاں بے شمار ایک ہی آیت ہوتی ہے ساڑھے واسطے ایک ہی بڑی ہے ایک ہی بہت نسے قطعی ایک ہی بڑی اور سریح نساں نے ساریاں سریح لیکن واضح کر دیا نے پہیاں چونکہ واضح کرنے واسطے مسئلہ کدی دلالت الناس سے کدی اشارت الناس سے کدی قضاء الناس سے واضح کر دیا نے پہیاں ہر نبی شان رحمت لے کے آیا اور میرے محبوب رحمت للعالمین جیڑا آخر تے ہونا سی سارے واسطے انہوں تے میرے اللہ نے رحمت للعالمین بنا کے کرے آئے ایسی نہیں دے آدم علیہ السلام تو لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک جی کو رحمت کوئی نہیں نانا ساڑھا یقیدہ یہ نہیں جو مولوی رشید احمد گنگوہی ہے انہیں فتاوی رشید پتہ کہ لکھیا انہیں کہ ہر نبی رحمت للعالمین ہو سکتا ہے رسول رحمت للعالمین ہو سکتا ہے ہر ولی رحمت للعالمین ہو سکتا ہے ہاں انہاں لکھتا نا کہ رحمت ہے کوئی کار نہیں رحمت للعالمین پورا قرآن پڑھ لو سوائے ساری سرکار دے بولے خدا دی خدائی اندر رحمت للعالمین میرے تیرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے نبی رحمت کا مادہ موجود ہے رحمت مانا موجود ہے سارا کچھ ہے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے اللہ نے میری رحمت نہیں فرمایا تاکہ نہ جھوٹیا کذاباں واسطے نبوت اور رسالت کے دروازے جہاں میرے کھلے نے ایک بند کر دیتے جائیں میرے آقا نو رب نے آخر تے بیچ کے ختم نبوت دا تاج سر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تے سجا کے بیچ کے رب نے اعلان کیتا سارے نبی رحمت بن کے آئے نے پر جڑا ہن آخر تے آیا ہے وہ میری رحمت نہیں بن کے آیا وہ عالمین واسطے رحمت بن کے آیا کیوں رحمت دے اتھوں واسطے بنا جتھوں تک کوئی آوے رحمت اتھوں تک واسطے جتھوں تک کوئی بولو تو صحیح آوے جڑا نبی جڑے علاقے والے جڑا رسول جڑے خطے والے جڑی قوم تے قبیلے والے نبی تے رسول بن کے تشریف لے آئے وہ دونوں واسطے تے رحمت ہے نے پر ساڑھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک خطے والے رسول بن کے نہیں آئے ایک قبیلے والے رسول بن کے نہیں آئے وہ جھوٹیو نبوت دے دعوے کرنے والیو تصابو تے تچالو رب نے تے محبوب نو کر لے آئے عالمین واسطے تساں رکھنا کتھوں کر لے آئے جی فلانے والا سی آیا فلانے والا سی آیا رب نے تے فلانا چھڑے آئی کوئی نہیں رب العالمین نے فرمایا اے سونے چہرے والیا آپ اس کا اعلان کر قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا میں ایک علاقے دا نہیں دو علاقیاں دا نہیں ایک قوم دا نہیں ایک قبیلے دا نہیں بلکہ میں اللہ دے حکم نال خود اعلان کرنا پیا آقا کیڑی گل اعلان ہے فرمایا ہے لوگو میں تساں سارے وال اللہ دا رسول بن کے آ گیا
کا ایک جز پڑھنا کیونکہ مسلم بھی ہے شریف بھی ہے مسلم شریف کا ایک حدیث سے بنتی ہے نا پڑھنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارسلت الی الخلق کافہ ایویں سجو کبھی اندر نہ پڑ جایا یہ کیوں میں نے اللہ نے اپنی ساری مخلوقات والا اپنا رسول بنا کے بھیجا ہر جاؤ دفاع ہو جاؤ تسی کتوں رکھنے لگ دے ہو پے رب نے سارے رکھنے بن کر دیتے ہیں میرے سر تے ختم نبوت کا تاج سجا دیتا ہے ہن میرے بعد نہ کوئی نبی آ سکتا ہے نہ کوئی رسول آ سکتا ہے گل اور قابل غور ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ لیکن وہ تو اللہ کے رسول ہے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے اللہ کے رسول ہے اگر فرمایا خاتم النبیین اتنے رسالت کا ذکر نہیں اتنے نبوت کا ذکر ہے ان پچھلا کلام رسالت والا ہے اگلا کلام نبوت والا ہے تو راستے ہے نا دے کیونکہ جے اگے بھی رسالت کا ذکر ہوتا نا خاتم النبیین دی جگہ رسالت کا ذکر ہوتا نبوت کا ذکر نہ ہوتا تو پھر وہ کہہ سکتا سی اور رسالت کا بوا باندھے نا نبوت کا کھلا ہے جیسے کدو آنے ایسے شکران ہی نبی کہہ سکتا سی کیونکہ جڑا اس میدان میں آنے کی کوشش کرتا ہے وہ محنت کرتا ہے نا کیونکہ اللہ کو کریے کوئی پوائنٹ لبھیے تو لب کے پھر بڑھ کے نہیں کچھ کوشش کر ہی سکتا سی نا جناب نبوت کا بوا کھلا ہے رسالت کا بن لے چونکہ ذکر رسالت کا نبوت کا نہیں اللہ تعالیٰ میں پہلا دسیا هو الاول والآخر والظاہر والباطن هو بكل شيء علیم رب نے تو پتہ ہے کہ انہوں نے رکھنا کٹنا ہے نقطے لبڑے نے رب نے پہلا لفظ رسالت لیا تھا پھر لفظ نبوت لیا تھا تاکہ پتہ لگ جائے وہ میرے مصطفیٰ کے بعد نہ تو رسول آ سکتا ہے میرے مصطفیٰ کے بعد نہ تو نبی آ تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت ہاتھ کو اٹھا کے تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت خاتم اور خاتم معنی دا فرق ہے لیکن ایک معنی دوما وچ کٹھا پایا جاتا ہے وہ معنی ہے آخری وہ معنی کی ہے آخری خاتم دے 5 معنی خاتم دے 4 معنی نے لیکن خاتم دے اندر بھی آخری دا معنی ہے تے خاتم وچ بھی ہے کوئی خاتم من نبی جین پڑھے یا خاتم نبی جین پڑھے مانا مننا پڑے گا پہلا لفظ پڑھے تابی آخری نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جے کوئی دوجا مانا پڑھے تابی مانا بیچ آخری موجود ہے تابی مننا پڑے گا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی مان کے میں لغت والے نہیں دیتا پیا کیونکہ وقت بہت شارٹ ہے آگے سنیے رضوی صاحب ایک ختم دا ایک معنی ہور بھی ہے میں جو کیڑا یہ میری چہرہ نہیں کہتے ہور کیڑا یہ دا مطلب ہے مور اسی یہ دھیان دیں گے بھی اسی آخری ہیں اسی دھیان دیں ہاں کہ آخری ہوئی ہیں پر اسی فی نبی ہیں اسی فی رسول میں کہو کہ میں ایک ختم دا مطلب مور ہے میں کہ مور ہو تو پھر مور لائی ہونا تو میں نبی بن گیا مور ہونے لائی مدینے آئے مور ہونے لائی میں نبی بن گیا مور ہونے لائی میں رسول بن گیا میں کیا مور مانا ہے کہ صحیح ہے ایک گل تیری نہیں ٹھیک ہے کہ مانا ہے کہ صحیح مہر کا بھی خاتم مہر کا مانا ہوتا ہے بالکل ہے میں کیا پر اگلی پچھلی گل ایک سمجھ جائے تو ڈنڈی نہ مار پچھلی گل سمجھ ہو کیڑی میں کیا جدوں لفافے نو کریے بند وچ کو پائیے شے پھر کر کے بند اتے لائی دیے مور میں تے تینوں پتہ ہے کیوں کادے واسطے لائی دی
جدو لفافے نو کریے بند وچ جو پانا پہ جائے اتنے بند کر کے ٹیمپ لگا دیتی جائے. جب اسی 6ویں پڑھتے سن ادو پیپر چیک ہو کے جانے میاں صاحب پیپر چیک ہو کے جانے بورڈ میں تو ایک لاکھ نہیں ہوتی سی سلیٹی ورگی لاکھ رنگ کی انہوں دیوے تے رکھ کے پگلا کے تو پھر انہوں اتنے لا کے تو ایک مور ہوتی سی نمبر لگا ہوتا جیسے وہ لاندے کھڑتے سیل کرنے واسطے. میں کہا مرجیا یہ وہ مطلب کی سی مور کا تو لگتی ہوتے دسنا کا تو لگتی ہے میں کہتا میں دسنا کا تو واسطے لگتی ہے. وہ مور لان کا مقصد ہوتا ہے کہ جو اندر پانا سی وہ گیا پہ ہن جیڑا اندر ہے انہیں باہر نہیں ہونا جیڑا باہر ہے انہیں اندر نہیں ہونا. لفافے میں جو ڈالنا ہے وہ ڈال دیا گیا بعد میں اس کو بند کر کے اسٹیپ لگا دی گئی مور لگا دی گئی ختم لگا دی گئی اور لگا کر ڈالنے والے نے یہ نہ کر دیا کائنات والوں جو میں نے ڈالنا تھا وہ ڈال دیا. اب جو اندر ہے وہ باہر نہیں آ سکتا جو باہر ہے وہ اندر گھسر نہیں سکتا. میں نے مور لگا کے بتا دیا جتنے نبی آئے وہ سارے اندر جتنے رسول آئے وہ سارے اندر. میں رب نے سب کو ڈال کر اوپر مہر لگا دی کس لیے کہ آخری جو آنا تھا وہ آ چکا. اب جو میں نے بھیجے ان کو نبوت سے کوئی نکال نہیں سکتا رسالت سے نکال نہیں سکتا اور جو تم نے بنائے وہ ادھر اندر جا نہیں سکتے. اس لیے کہ میں رب نے مصطفیٰ کو بھیج کر اوپر مہر لگا. ایک محبت کا نقطہ سمجھیے. اللہ تعالیٰ نے خاتم النبیین لا کر محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام دے دیا کہ محبوب توجہ بھائی نبوت اور رسالت کا فرق ہوتا ہے. ہر نبی رسول نہیں ہوتا لیکن ہر رسول نبی لازمی ہوتا ہے. رب جدے نال کلام لیکن نبوت نال رب کلام پاویں جبریل السلام کر کے کرے تے پاویں کعبہ کو حسین دی منزل تے بلا کے سامنے با کے کر دے چاہے کلام کر لے. اچھا جدو کلام ہو جائے مختص ہو جاتا ہے کہ اے نبی رب پھر جدے سر تے چاہتا ہے رسالت دا تاج سجاتا ہے. اچھا نبی بھی آ گئے رسول بھی آ گئے ہوں خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم دی باری ہے. توجہ ہے محبت کا نقطہ بھی سمجھو. ہوں خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم دی باری ہے. رب العالمین نے بھیجیا حضرت سیدہ آمینہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ دی گودی انور وچ میرے تھوڑے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے. پھر پروان چڑھے 40 سال کی عمر مبارک ہوئی اللہ دے حکم نال اعلان نبوت فرمایا. اعلان نبوت فرمایا. 13 سال مکہ مکرمہ 10 سال مدینہ منورہ پھر وصال شریف 63 سال کی عمر مبارک کی وصال شریف. اللہ تعالیٰ نے اس سارا کچھ دے کے تے رب نے محبت دا ایک نقطہ ارشاد فرما دیتا. فرمایا جڑے نبی آئے نہ سونے جڑے رسول آئے میں انہوں نے کلام کیتا ہے
میں انہاں نال کلام کیتا ہے جس بھی طریقے نال کیتا ہے میں انہاں نال کلام کیتا ہے وحی نظریے پردے دی اوٹ وچ یا جبریل السلام نو بھیج کے میرا ہویا انہاں نال کلام اونے نبی اونے رسول سونیا تیرے تو سونا تے ہور آیا کوئی سبحان اللہ تیرے تو افضل تے اعلی تے ہور آیا کوئی نہیں تے جدوں سونیا ہن تینوں میں بھیج دیتا ہے ہن تیرے نال کر لیا کلام ہن میں ہور کسے نال سبحان اللہ ہور کسے نال کرنا نہیں تے جدوں تیرے اوتے آ کے کلام دی انتہا ہو گئی پھر تیرے بعد نہ کوئی نبی آ سکتا ہے مصطفیٰ تیرے بعد نہ کوئی رسول آ سکتا ہے تیرے بعد اسی کس نے کلام کری یہ محبت ہے تیرے بعد سونے کلام کیونکہ ہم نبوت کا دروازہ بند ہے رسالت کا دروازہ بند ہے کیوں تیرے تو سونا آنا کوئی نہیں نہ تو آیا تیرے تو افضل تے اکمل نہ تو آیا تے نہ کوئی آ سکتا ہے تے جدوں سونا تیرے نال کلام کر رہا تو اور کسی نال مینوں کی ہے میں کلام کر رہا اللہ اکبر وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا نبوت کی ڈیوٹی رسالت کی ڈیوٹی خوشخبری دینا ڈر سنانا رب العالمین نے ساری کائنات واسطے کافۃ للناس پوری نو زمین دے جتنے انسان نے قیامت تک جنے آؤں گے انہاں سارے واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو مبشر بھی بنا کے کلے ہے تے نذیر بھی بنا کے بھیجے ہے کریم صلی اللہ علیہ وسلم یاد ادھی دنیا واسطے ہوندے تے سمجھ دے پیچھے کونا تے جدوں کافا سارے واسطے آ گئے اس تو بعد نہ کوئی نبی آ سکتا ہے نہ کوئی رسول آ سکتا ہے اب یہ عقیدہ اتنا اتھینٹک ہے اتنا یونیورسل ٹروتھ اور عالمگیر حقیقت کہ اس کے واسطے کسے دلیل کی لوڑ ہے ہی کوئی نہیں یہ بے غبار عقیدہ ہے کوئی غبار نہیں ہے ستے کوئی گرد نہیں ہے ستے یہ عقیدہ گرد آلود نہیں یہ مصفہ تے مسجع تے ستھرا تے نکھرا کائنات کے سامنے موجود ہے اور یہ اتنا پکا عقیدہ ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ آپ نے یمامہ دی جنگ وچ کتنے حفاظ کرام 700 کے قریب حفاظ کرام صحابہ جو حفاظ سن حافظ سن تو جامع شہادت گوش کرتے اتنا پکا عقیدہ ہے یہ پیرے کی اتنی ضرورت ہے میں جو ہوں تک حالات نو سمجھنا نہ پیا اتنی پہلا ضرورت نہیں سی جی ضرورت ختم نبوت سے کام کریں گے اسی سمجھیں کہ شاید پیر میرے شاہ صاحب کام کر کے بس کافی ہو گیا صحیح گل ہے اس کو بعد ضرورت نہیں ہونی ضرورت لیکن وہ وقت کچھ اور تھا اب وقت کچھ اور ہے وہ حالات کچھ اور تھے یہ حالات کچھ اور ہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقابلے واسطے ادھر بھی نعرہ تکبیر ادھر بھی نعرہ تکبیر مسلمہ قذاب جڑے ساتھی ہو گیا نعرہ تکبیر اللہ اکبر ادھر نے نعرہ تکبیر اللہ اکبر خالد بن ولید نے سوچا کہ ختم نبوت دے ایک نے منکر تے ایک نے ختم نبوت دا پہلا دینا ہے تمہاں دا نعرہ ایک تے نام ہے سبحان اللہ سانو بڑا تانا واجدہ ہوتا ہے لوگ جی فلانا دان سنبھال گیا ختم نبوت دا فلانا سنبھال گیا فلانا سنبھال گیا سنی بہت سست ہو گئے وہ فلانے دن کے اندر بڑے نے باہر نکل دی صحیح گل ختم نبوت دا کم ہوئے باہر آتا ہی کوئی آج جنہیں نے میں جنازہ پڑھاؤں گا بیگم کلثوم نواز کا میری خواب چاہیے اور انہوں نے اگر تیرے بغیر نہیں بخشش ہو ختم نبوت واسطے بالکل سسری سوں گے اندر بڑھ گیا ایسا بڑے کہ لیکن تو دل ہی نہیں کرتا نہ ہی نہیں صحیح گل میں جنازہ پڑھاؤں جی منزل ان کو ملی جو شریک کے سفر میں تھی لیکن آج
اہل سنت و جماعت نے ختم نبوت پہ پہرا دے کے یہ ثابت کر دیا یہ میدان پہلے بھی صدیق پاک کے ماننے والوں کا تھا، آج بھی میدان صدیق پاک کے ماننے والوں کا کسی اور کا کیا اس میدان میں وہ پاؤں نہیں دیکھتے، کوئی پھیر نہیں سکتا۔ اس کی وجہ یہ عقیدہ ماننا پڑے گا کہ جو ختم نبوت کا غدار ہے اس کا نعرہ کچھ اور ہے، اور جس کا عقیدہ پہرا دینے کا ہے اس کا نعرہ کچھ اور ہے۔ اور جو آج کے اس دور میں آج کے دن جو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے ساتھیوں والا نعرہ لگائے وہی ختم نبوت کا میدان میں کام کرنے کا حق وہی سبحان اللہ۔ سستی شہرت کے لیے انسان بڑا کچھ کرتا ہے، اخبار پہ خبر آ جائے میری بس، لیکن خالی اخبار کو نہ لو، خالی الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا، سوشل میڈیا اس کو نہ لو۔ بات کو توجہ سے سن لیں، وہ نعرہ کیا تھا؟ فرمایا ادھر بھی نعرہ تکبیر ہے، ادھر بھی نعرہ تکبیر ہے، پتہ نہیں چلتا غدار کون ہے وفادار کون ہے، بولو تو صحیح، پتہ نہیں چلتا۔ حضرت خالد بن ولید فرمایا آج اپنا شعار استعمال کریں، اور بھی بھائی دوسرا غیر مقتدر نواب حیدرآبادی لغات الحدیث نے لکھی ہے شعار کس کو کہتے ہیں؟ شعار وہ جس سے کسی قوم کی پہچان ہو، جس سے کسی قوم کی بولو پہچان۔ اسی یار بھی تو آدھے ہوتے بولو لگن والا کو آکھے گا کہ یہ پرانا تیار بھی تو آدھا بنا ہے، یہ سنی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کسی سالے سوال کی محفل ہوندی ہوئے تے کسی آکھنا ہے فلانے ماجے دے گھروں آیا نا، انہاں آکھنا ہے یہ سنی نہیں۔ مناشی کی محفل ہوندی ہے آکھنا کہ فلانا کرتا ہے نہیں، انہاں آکھنا ہے سنت و جماعت، کیونکہ شعار جس تو کوئی قوم پہچانی جائے شعار۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ فرمایا شعار استعمال کرو، او کی فکانا شعارہم یوم ایسن یا محمد، اس دن شعار اور نعرہ تکبیر نہیں تھا، اس دن شعار اہل ایمان کا نعرہ رسالت تھا، اور ختم نبوت پہ کام بھی آج وہی کر سکتا ہے میدان میں کھل کر آ کر جس کا نعرہ رسالت یا رسول اللہ ہو، جس کا نعرہ یا محمد ہو۔ تائیدار گورڑا فیضان پیر سیاد اجبار آلہ سے گورڑی پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ آپ نے پیرا دے کے دسیا کہ یار گار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اج جار مزار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رازدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم غم گسار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا صدیق اکبر کے اللہ عنہ وارث آج بھی زندہ نہیں، اور کوئی میدان میں اس طریقے میں راؤن ماں سے سینہ تان کے تیار نہیں۔ دست و بازو پڑے علماء مشایخ اہل سنت دست و بازو پڑے گوڑا رحمت اللہ علیہ میدان میں چاہے آپ نے فرمایا مجھ سے میں حاضر ہوں مناظرہ کرنا آپ کے کام، بولو تو صحیح کرنے مناظرہ آپ کے کام، انہیں اکیل میں پہنچنا نہیں پہنچے نہیں پہنچے، انہیں پیغام بھیجا، انہیں کہا جناب تحریری مناظرہ ہوگا، فرمایا تحریری بھی کر لیا، تحریری کر لیا، لیکن تحریری یہ نہیں جی میں تیری سوچ کہ تم ہی لکھتے میں بھی لکھا، فرمایا نا مرجے سامنے آ اتنے قلم رکھ، ادھر میرے بھی قلم رکھتا ہے، تم ہی رکھنا بھی رکھنا، جدا قلم خود بخود لکھے، سبحان اللہ سبحان اللہ، قلم خود بخود لکھے وہ سچا ہوتا، سبحان اللہ، جدا قلم ہی ہوتی نام ہے، جو آگے میں نبی ٹوریا پھرنا تھے، وہ پھر دوڑ گیا، کوئی نہ آیا، میدان چ نہ آیا، چونکہ ادھر سید مہر علی شاہ سے جی نہیں میدان چاہے، یہ رضا کے نیزے کی مار ہے،
کہ عدو کے سینے میں غار ہے، اسے چارہ جوئی کا وار ہے کہ یہ وار وار سے پار ہے. نہیں آیا میدان میں، نہیں آیا. حیدر گولڈا رحمت اللہ تعالی علیہ جدوں دیکھیا وہ نہیں آیا، نہ ویسے مناظرے واسطے آیا، نہ تحریری مناظرے واسطے آیا، چونکہ بہت بڑا چیلنج آپ نے ارشاد فرمایا سامنے آ جا، اپنا قلم تو بھی رکھ میں بھی رکھنا وا، جدا قلم آپ ہی تحریر کرے وہ سچا ہوئے گا، جدا قلم وہ دی گل نہ منے وہ جھوٹا ہوئے گا. جدوں کوئی نہ مقابلے میں آیا، علماء صلاح مشائخ اہل سنت سارے جمع ہو کے کہنے لگے حضور آپ نے بہت بڑا فیصلہ کر لیا، اس اللہ کے قلم ہے یہ بے جان ہے، یہ کن کو نہیں سندا کیویں میں، یہ زبان کو نہیں بولدا کیویں میں، یہ آپ ہی کیویں لکھے گا، یہ کن ہون گے سیدھا نہیں کیتا، بلکہ اس ویلے میری گردن ہوتے میرے نانا جان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا دستے اقدس نورانی موجود سی. اس ویلے مرزا اگر میرے مقابلے میں جا جاتا مینوں آ کے آندا میرے علی شاہ میں من لواں گا تینوں ختم نبوت دا تاجدار تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو من لواں گا اس طریقے دے نال. آ جا مردہ زندہ کر دے رب کعبہ دی قسم میں اس ویلے مردہ بھی زندہ کر کے بتا دے. سبحان اللہ سبحان اللہ. فرمایا میں مردہ بھی زندہ کر کے بکھا دینا سی، کیونکہ اس ویلے میرے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی سی. دستے اقدس دافتہ میرے پشتوں تے موجود ہے، میرے کندھیاں تے موجود ہے، جو آندے میں اپنی مرضی نہ اعلان نہیں سا کرتا پیا. اگر قلم دے جنت کا اعلان نہ کیتا ہے وہ بھی اپنی سرکار دی مرضی نہ کیتا. پھر ہو گیا یاد کرو، حوالے نہیں میں دھیان گا چونکہ گل لمبی ہو جائے گی. اگر سوکھا جب پڑھنے تاریخ دمشق اسیہ جلدہ کی کتاب ہے جو پڑھ سکتے ہو، اور آسان پڑھنا ہے ابن تیمیہ دی کتاب النبوات کو دے پڑھ سکتے ہو، اور پڑھنا ہے امام لالکائی رحمت اللہ علیہ دی کتاب کرامات اولیاء دے پڑھ سکتے ہو، امام مستغفری رحمت اللہ علیہ دی کرامات اولیاء دے پڑھ سکتے ہو، اور پڑھنا ہے سیار علام النبلاء امام ذہبی رحمت اللہ علیہ پڑھ سکتے ہو. آنے والے دیتے مجھے الحمدللہ 32 والے میرے کتب خانے موجود ہیں. سبحان اللہ. لیکن میں 5 دیتے رہے 5 دن بعد دن آ دے برکت واسطے دیتے رہے. دو طرح دی روایات ہیں، یا مسلمہ قذاب کا نام ہوتا یا اسود انسی کا نام ہوتا. دونوں میں جو جڑا بھی لیکن زیادہ میں اسود انسی کے بارے پڑھے. ایک تابعی ہوئے نے، یہ ہو سکتا ہے آخری بات ہوئے نے ٹائم ہو چلے توجہ. ایک تابعی ہوئے نے جنہ دا نام سی عبداللہ بن صوب رحمت اللہ علیہ، لیکن مشہور سن ابو مسلم خولانی دے نام. ابو مسلم خولانی رحمت اللہ علیہ دے نام. یہ رہتے سن یمامہ. انہوں دی کفیت بالکل ہو سی جو خواجہ ویس کرنی رحمت اللہ علیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی میں جو موجود سن خواجہ ویس کرنی رحمت اللہ علیہ، لیکن صحابی نہیں بن سکے. کوئی یمنوی سن آ نہیں سکے، صحابی نہیں بن سکے. اس طرح حضرت عبداللہ بن صوب ابو مسلم خولانی رحمت اللہ علیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات طیبہ مبارکہ وچ موجود سن، لیکن حاضر خدمت ہو کے صحابی نہیں بن سکے. یہ امامہ بھی سن. اسود انسی مفسر اسود انسی نے ادھر خریدیا نے آ کے پڑھ لیا. اسود انسی کو لے گئے، انہیں آخیا ابو مسلم خولانی. آپ نے فرمایا جی. انہیں آخیا 10 کہ وہ اسود انسی بھی نبوت کا اعلان کیتا سی، یہ بھی جھوٹا نبی قذاب سی، انہیں اعلان کیتا سی. کہنے لگا ابو مسلم خولانی میں نے 10 میں اللہ کا سچا رسول ہے ماں کے لیے. حضرت سیدنا ابو مسلم خولانی رحمت اللہ علیہ چپ ہو گئے، بولے ہی نہیں، سائلنٹ. انہیں دوبارہ پھر پوچھا، انہیں آخیا ابو مسلم میں تیرے کوئی گل پوچھیے میرے 10 میں اللہ کا سچا رسول ہے ماں کے لیے. اللہ کا سچا رسول ہے ماں کے لیے. آپ پھر چپ. انہیں تیجی باری پھر پوچھے، انہیں آخیا میں ابو مسلم تیرے گل پوچھیے میرے جواب دے، میں اللہ کا سچا رسول ہے ماں کے لیے.
آپ پھر چوپ بولے ہی انہیں آخیا ایک گل بھی ہو دس محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے سچے رسول ہے کہ نہیں؟ آپ فوری بولے فرمایا کیوں نہیں؟ انہیں کہا کیوں نہیں؟ بالکل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے سچے رسول. انہیں آخیا ابو مسلم ایک اور گل نہیں دس میری وجہ تو نہیں بولیا مطلب تیرے ہی آخیا فٹ بولنے لگ پہ گل کی. آپ نے فرمایا تیرے نہیں پتا میں انہوں واسطے کیوں نہ بولا تیرے واسطے کوئی نہیں بولتا. میں انہوں واسطے کیوں نہ بولا جنہوں واسطے رب بولتا ہے میرا. میں انہوں واسطے کیوں نہ بولا جنہوں واسطے چند گوائیاں دینا ہے جنہوں واسطے تارے گوائیاں دے جنہوں واسطے سورج گواہی دے چپا سورج واپس آ کے گوائیاں دے انہوں دی عظمتیاں انہوں دی شانیاں. میں انہوں واسطے کیوں نہ بولا جنہوں واسطے چرندے بولن پرندے بولن درندے بولن نباتات بولن جماعتات بولن حیوانات بولن ہر شے بولتی ہے پانی دا قطرہ بولتا ہے ریت دا ذرہ بولتا ہے. میں انہوں واسطے کیوں نہ گوائیاں دینا اپنے واسطے شرم محسوس کرا اپنے واسطے فخر محسوس کرا جنہاں واسطے کائنات دا ذرہ ذرہ گوائیاں دیتا ہے بیا. اس واسطے میں تیرے واسطے نہیں سی بولنا. انہیں آکھیا تیرے اندر آکڑ بڑی ہے تیرے جسم اندر تناؤ بڑا ہے تیرے اندر شدت بڑی ہے اس واسطے تیرا علاج کرنا پینا ہے. فرمایا جڑا دل کر دئی تو شروع ہو کے مجھے ایسا ہزار دے تو ہو کے شروع مجھے عیسیٰ ہزار دے تو ہو کے تر شروع مجھے عیسیٰ ہزار دے تو ہو کے تر شروع مجھے عیسیٰ ہزار دے. وہ یہ وہ نشہ نہیں جسے ترشی اتار دے یہ وہ نشہ نہیں جسے ترشی اتار دے. یہ وہ نشہ نہیں جسے ترشی اتار دے یہ وہ نشہ نہیں جسے ترشی اتار دے. تیرا کام ہے مینوں تکلیفاں دینا میرا کام ہے یار پیچھے تکلیفاں سہنیاں. تو ہو کے تر شروع مجھے عیسیٰ ہزار دے. عیسیٰ کا مطلب ہوتا ہے تکلیف. تو ہو کے تر شروع مجھے عیسیٰ ہزار دے تو ہو کے تر شروع مجھے عیسیٰ ہزار دے. یہ وہ نشہ نہیں جسے ترشی اتار دے یہ وہ نشہ نہیں جسے ترشی اتار دے. انہیں غلامانو آرڈر جاری کیتا جلدی کرو اب لکڑیاں اکٹھیاں کرو اوپر تیل چھڑکو پھر آگ لا دیو. جدوں پامبڑ مچ گئے آگ لگ گئی ہر پاسے سیک ہی سیک ہیٹ ہی ہیٹ ہدت ہی ہدت تپش ہی تپش آسمان نال شولے آگ دے گلاں کر دینے پہ ہر پاسے بڑی گرمی ہو گئی ماحول گرم ہو گیا. حضرت سیدنا امام ابو مسلم خولانی رحمت اللہ تعالی آپ نو پکڑ کے آگ وال لے کے جا رہے ہیں. فرمایا چھڑ دیو یار پیچھے جانا ہے نا تو انو تکلیف دوبارہ کرن دی لوڑ نہیں میں آپ پہ ٹر جانا. محبوب دی ختم نبوت دا مسئلہ ہے تو انو اگ بالن دا پتا ہے مینوں وچ جان دا پتا ہے. ڈیوٹی تہاڈی ہے ڈیوٹی میری ہے.
چونکہ گل ختم نبوت دی ہے تسی تکلیف نہ کرو میں آپ ٹر جانا اگ دے اندر تشریف لے گئے جنہ چر میرے رب نے چاہیا اگ دے اندر رہے نے پر اللہ دا کرم وے جویں گئے نے اوویں آئے سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ہوندا نا کوئی صورت ہے کہ دھاگا بھی سڑیا ہو سبحان اللہ جسم دا کوئی منہ مبارک سڑیا ہو سوال ہی پیدا نہیں ہوندا ایک باری سونے دا حضرت مسلم خولانی رحمت اللہ تعالی علیہ اگ وچوں باہر تشریف لے آئے اگ وچوں بولی اگ وچوں باہر تشریف لے آئے اسود انسی تے کریندے ویکھن لگے انہاں آکھیا کہ ہویا کچھ نہیں کہ اگ کس طرح دی ہے ابو مسلم خولانی فرمایا کہ اگ وہ جڑی تساں بالی سی ادا کام ہے ساڑنا پر ساڑدی اودوں میں جدوں وہ آکھے سبحان اللہ یہ حکم یاد ہے ساڑے میرے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو مسلم خولانی ختم نبوت کا تحفظ کرنے والے واسطے اگ نو گلو گلزار بنا دیتا ٹھنڈا بھی کیتا سلامتی والا بھی بنایا پھر جنہ چر چاہیا اپنے پیارے بندے نو اگ وچ رکھیا پھر واپس تشریف لے باہر آئے انہیں آخیا ابو مسلم یہ تو نہ سزا کوئی نہیں تو جا سبحان اللہ یہ تو سزا ہی کوئی اگ تو کہ کیڑی سزا ہے تو جا ابو مسلم خولانیاں تے بیٹھے ہن توجہ کہ مدینہ شریف اندر پہلی دفعہ آگ چو نکلن چو بعد جو نکلے نا اس تو بعد پہلی بڑی مدینہ شریف آئے سبحان اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ شریف ہو گیا کہ زمانہ خلافت سی حضرت سیدنا خلیفہ بلا فصل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بڑے اس معاملے زیرت کے دانا سن جڑا تو نواں بندہ ہوندا سی نا سیدھے انہوں کہتے سن کہ کون کہ پوچھو پتا کرو کہ وہ کھانا کوئی پینا کوئی رہنا دوروں آیا کوئی تھکاوٹ پوچھتے سن اڑدیاں ٹردیاں ایک گل ابو مسلم خولانی دے اگ وچ جان والی پھر بچن والی کہ مدینہ شریف پہنچ گئی سی مدینہ شریف پہنچ گئی انہوں نے دسو نا جدے پیچھے بندے دا سودا ہویا ہو جدے بازار وچ انسان بکیا ہوے پھر وہ کوڑ آ جائے جی پھر تو ہے سرور تے ہے پھر مزہ تے ہے بڑا مزہ سارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بندہ نہ ہے نماز پڑھی انہاں بھی نال ہی پڑھی ابو مسلم خولانی نال ہی پڑھی نماز نہ جماعت کروائی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ حضرت عمر پاک نے پوچھا ویلیا کتھوں آیا سبحان اللہ میں نمازی ویلیا کتھوں آیا انہاں کہا جی میں دوروں آیا اور میں علاقے کا نام دس انہاں کہا یہ ماما بھی چھوڑ آپ نے سوچی کر فرمان لگے میں گل دس یہ ماما میں چھو اس طرح کا واقعہ ہوا ہے حضور کیڑا وہ اس وقت انسی نے آگ بالی ایک مسلمان سی وہ ایک امتحان سی انہوں آگ میں چھوٹیا گیا ہے کہ وہ خیریت نال باہر نکل آیا وہ کہنے لگے حضور میں ہی نہیں میں ہی ہے دسو گے سمجھ پا کے خوش ہونا خوشی تو ہونے تو پتا لگ جائے خوشی نال اکھاں وچوں آنسو کہنے لگے اے خلیفہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذرا اڑا اللہ قابل دیر جی حضور گل سنی ہے کہ امام علی فرمایا وہ پتہ تو مینوں بھی لگا حضور آ جو بندہ اے جو بندہ جڑا ختم نبوت دا کام کرے اس صحابہ دی نظر چ آوندا ہے اے جو بندہ ہن پروٹوکول کی ملیا ابو مسلم خولانی رحمت اللہ علیہ نے نا حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالی کہنے لگے تسی بیٹھ جاؤ ایتھے اپنے گھر بیٹھ جاؤ بٹھا لیا سچے پاسے یارے غار بہ گئے کھبے پاسے حضرت عمر آپ بہ گئے چکار پایا ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالی عنہ جو بیٹھے
جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ دی بارگاہ دے اندر شکر کرن لگ پئے، شکر دی ادائیگی کرن لگ پئے، ہاتھ اٹھا لے دعا کرن لگ پئے. او زیادہ شکر ہے جن نے عمر نو اُنہاں چر تک موت نہیں دیتی، اُنہاں چر تک موت نہیں دیتی جنہاں چر امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے اندر اس بندے دا دیدار نہیں کروا دیتا جدے واسطے اللہ نے وہی کم کیتا ہے جڑا اپنے خلیل ابراہیم واسطے کیتا. ختم نبوت زندہ باد. میں نبی بول نہیں آتے، نبی مردہ نہیں. تاج و تخت و ختم نبوت زندہ باد. پھر نبی دا تاج زندہ، تخت زندہ، ختم نبوت زندہ، تے آپ کوئی نہیں. بھائی یہ ساری صفتاں نے نا تے نبی مصوب نے. یہ صفت ادو ہی ہوتی ہے مولیانہ زبان ہے، صفت ادو دی مصوب ہوگی. مصوب ہی نہ ہو صفت کتوں آ گئی. ہوں بندہ پاگل ہی ہوتا نا جڑا آ کے دھوپ چڑھی ہے سور ہی کوئی. ان کی آگے تو جا آئے تین دیسا ہی دھوپ دستی ہے بھی سورج ہے. جی تخت زندہ ہے تو پتہ لگتا ہے سرکار زندہ نے. تاج زندہ ہے تو سمجھ آتی ہے مصطفیٰ بھی زندہ نے. جی ختم نبوت یہ زندہ ہے، یہ زندہ تاج ہے. جی ختم نبوت تاجدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سارے پر مبارک زندہ ہے. تاج سارا کچھ ہے. افضل نے اعلیٰ جنی ذات اعلیٰ ہے انہیں کمالات اعلیٰ ہے، انہیں صفت اعلیٰ ہے، انہیں خصائص اعلیٰ ہے. اس طرح زیادہ علوف مرتبہ زیادہ ہے. رتبہ کرام بیان رتبہ بیان کی اس بے مثال دا. یہ گلا کر لیا تو میں لگتا ہے کہ ایک لائن پڑھ کے سنائیے. ایک گھنٹہ 8 منٹ بیان ہو گیا. لگتا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہوا، کچھ بھی نہیں ہوا. کیوں میں رتبہ کرام بیان کی اس بے مثال دا. رتبہ کرام بیان، رتبہ کرام بیان کی، رتبہ کرام بیان کی اس بے مثال دا. کیڑے بے مثال دا؟ اس بے مثال دا جدے واسطے میں یہ کہہ دینا کہ سانی نہ کوئی آمینہ مائی دلا لدا. سانی نہ کوئی آمینہ مائی دلا. مل کے بازو فضا چ لہرا لو، مقبول کی عظمت دے جھنڈے بنا کے ایک بڑی اس گل کا اعلان کر لیو. او مسیا تو تے دے تینوں نہیں اسی جان دے، پر ساڈی سرکار نے رتبہ کرام بیان کی. رتبہ
بیان کی میں رتبہ کراں بیان کی میں رتبہ کراں بیان کی میں رتبہ دعوت میری اودے واسطے وے جڑا واقعی ایتھے بیٹھا ہے قدم نبوت واسطے کام کرنے واسطے تیار ہے میری دعوت انہوں میں جدے اندر وہ پیار موجود ہے وہ عشق موجود ہے بزرگ آہستہ پڑھ لو بچے آہستہ پڑھ لو جوان ذرا سینے دا زور لاؤ مسجد کی فضا گونجے اللہ راضی ہو جائے مل کے بابا سے بلند بازو فضا چ لہراؤ عظمت کے جھنڈے بناؤ پھر اس طریقے نال پڑھو ذوق بنے گا اور رتبہ کراں کی میں رتبہ کراں بیان کی میں رتبہ کراں بیان کی میں رتبہ بیان کی میں رتبہ کراں بیان کی میں رتبہ کراں بیان کی میں رتبہ کراں بیان یہ میں رتبہ کراں بیان کی میں رتبہ کراں بیان کی اس پہ مثال رتبہ کراں بیان فرفانا لکا ذکرت میں رتبہ کراں بیان کی میں رتبہ بازو چھوٹو کچھ نہیں ہونا بدینوں کوئی ڈر نہیں اور رتبہ کراں قد جاءکم من اللہ نور رتبہ کراں بیان کی میں رتبہ کراں قل جا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا رتبہ کراں بیان کی میں رتبہ کراں رحمت للعالمین میں رتبہ کراں بیان کی میں رتبہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ رتبہ کراں بیان کی میں رتبہ کراں بیان عَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ میں رتبہ کراں بیان کی میں رتبہ کراں بیان فَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ رتبہ بیان کی میں رتبہ کراں بیان کی میں رتبہ کراں بیان وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ رتبہ کراں نیکیوں میں رتبہ کراں بیان یا ایھا النبی صلیٰ شاہداً ومبشراً ونذیراً وداعیاً الی اللہ بإذنہ وسراجاً منیراً اور میں رتبہ نیکی میں رتبہ کراں إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا رتبہ کراں لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ میں رتبہ بیان کی میں رتبہ کراں بیان کی میں رتبہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ رتبہ کراں بیان کی میں رتبہ نیکی میں رتبہ کراں نیکی میں رتبہ کراں بیان یا ایھا المزمل میں رتبہ کراں یا ایھا المدثر میں رتبہ کراں بیان فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا بیان یہ میں رتبہ کراں بیان
سانی نہ کوئی آمنہ سانی نہ کوئی سانی نہ کوئی سانی نہ کوئی آمنہ سانی نہ کوئی آمنہ مائی دے لائے آمنہ مائی